کہ وہ آ کر اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائے۔ حضرت مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه قل آمنت بالله ثم استقم أو
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خدا در انتظار حمد مانیست، خدا در انتظار حمد مانیست. محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا را مدح آفری بر مصطفی بس. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حاضرین محترم، نهم تاریخ د سفر المظفر سوار لسوا درې څلوېښتمه هجري ده. منگا و تاسو د الله رب العزت برحم فضل کرم توفیق د صوبہ بلوچستان پدی دارالخلافہ کوئٹہ کی پیو عظیم نسبت اور پیو عظیم غرض را جمع شویو. نسبت دا اللہ دا دین دے، دا اللہ دا کتاب دے، اور غرض دا اللہ دا رضا او دا اللہ دا مخلوق دا اصلاح دے. اللہ دی زمان نسبتنا دا خپل دین سرا واقعتاً حقیقتاً کرا سوچا اگرزئی او زمان نیک مقصدونا و غرضونا ترسر و پورا کی. زداغ علماء کرام و ذکر ضروری گرم چکم علماء کرام و سفر کڑے دے دلر نراغلی دی اور ستاسو مخی تا قیمتی بیانات اکڑل ما ہم دیر فائدہ ترلا سکڑا. امید دے ستاسو جولے کی بم دیر خیر اللہ غرزولی. بیا زما دا بیان نباد زمان دا قائد محترم قائد انقلاب قرآنی زماغن دی دلکونو طالبانو اور دا عالمانو مرشد و استاذ حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری اکرمہ اللہ تعالی وعزہ اہم ضروری درنی قیمتی خبر پاتی دی. انشاءاللہ زو او تاسو طول اغیتا انتظار کیو خو امر دے دا منتظمینو امیر محترم دا صوبے اور دا غیر فقائے کار پدی موقع دا داد مستحق دی چی ہر کال داغی اجتماعات داغی دا جماعت منظمہ داغی دا دین دا خدماتو حلی زلی اغا مزید ترقی باندی دی او چی منگ ہر کل راشو نو دا ظلم و خوشحال شی. دعاو کو چی اللہ دا دی رفقائی کار پکار کی خیر و برکت واچا و توفیق ورکا. مسائل دیر دی دا دی صوبی
لیکن آغا نامساعی حالاتوں کی، ناسازگار حالاتوں کی داسی بوئے جوڑی دے ابتدائی مرحلی کار دے نوے خونہ دے زور دے اللہ دی داغ چا قبرنا دا انواراتو دے جنتنا لبریز کی چاچی آغا دور کی پدی درتے پدی وطن پدی خورا پدی زمکا دا اللہ دا توحید چغی والی وی کم دور کی دا لا الہ الا اللہ مانا پختنو تا پختو کی کول خپل مرگ لدعوت ور کولو او دا یو ډیر لوی جرمو اللہ دی داغا درویشانو داغا نرانو داغا ایماندارانو اغا مسائی خوارے قبولی کی اور اللہ کریم دی دی مرگر سر حامی و ناصر شی دیر شخبر دا چی وقت پا وقت نظم غرکی گی مرگرو کار زیادی گی درسون ترقی کی گورے دا اللہ مہربان دی انعام قدر و شکر ادا کر دا اللہ قانون دے اللہ چی پچا نعمتو کی دیا دا نعمت نبات کا بند شکر گزار ہوئی پا نعمتنو کی اضافہ کی نا شکروی نو نعمتنا پا نقمتنو بدلی گی عذابنو بدلی گی زحمتنو بدلی گی وَإِسْتَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اے پختنو او دا غیرت پنم یادیدن کی خلقو ستاسو سر چی دا چا خیگڑا بوا دا چا احسان بو نسل در نسل بتاسو یاد ساتو او دا خیگڑی کون کی جائز خو جائزو ناجائز بن تاسو منلو برداشت کول ستاسو دا غیرت تاریخ پدی گواہ دے خود بندہ با دا بندہ سر سخیگڑی و مقابلہ دا خیگڑو دا اللہ رب العالمین دیر لوی احسان او دیر لوی انعام اللہ کو دا علماء اللہ پیدا کرل دا غمخوار دا دین اللہ پیدا کرل دا نوکران دا قرآن اللہ پیدا کرل دا دا توحید و سنت داعیان اللہ پیدا کرل اور بے لالچا دا دنیا دا مفاداتو دا لالچ نبالا تر دا للہیت پا جذبہ تاسول دا قرآن و سنت و دا دین اسلام دعوت ورکی و داغی دا پارا حلی زلی کی دا جلسہ و گورا زم پا تیار راغلیم تاسو کی اکثر ملمانہ پا تیار راغلی ہے ما تا پتا دا چی دی قربانو دا دی دا پارا سورا خواری کلی دا سمرا محنت کلی دے سمرا کڑاو کلی دے تاوان کلی دے ددید پارا چی دا اللہ بندگان راٹول شی یو ورط قرآن وی نور دا اللہ قرآن واوڑی و دا عمل پا جذبہ راشی و لالش دا دیر الوی خبر ادا دا دی خلق و احسان من شے دا علماء دا اللہ نعمت دے دا اللہ کرم دے دا انبیاء وارثان دی دا قوم خیر خواہان دی سیدہ اللہ پتا احسان کڑے دے تالے مال و دولت در کڑے دے ستا کوٹل ہوئی ادا ستا کاروبار وسیع دے ستا گاڑے موٹر آلہ دے ستا جیب ڈک دے خگورے دے نعمتون نلوی نعمت دادا انبیاء و وارثان دی تونو نلوی احسان دا امانے ایمان نبات دا نبی علیہ السلام پا زمانے کی دو رونوں صحابہ کرام یو طالبو دا اللہ دا حبیب پا صحبت کی دا علم دا طلب پا غرض بناس تو دا محبت پا جذباتو بل
تاجر کار کسب بے کا محنت مزدوری بے کولا گٹا وٹا بے کولا خواری بے کولا دا کار کسب کون کے مال دولت گٹون کے رو راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تددی مولا سے بارک شکایت کی دی طالب سے بارکی مولی سے بارکی حضرت دا زمارور دے مود شریکیو دا دا کور ذمہ دارے دی اخراجات دی ضروریات دی زداغی دا پارا محنت مزدوری کم او دے ناس تی طولا رس تاسو پا قدمونو کی تاسو پا صحبت کی او چی کل دا ڈوڑای ٹیم شینو تیار دسترخان لراشی دتا نصیحتو کہ دا اللہ حبیب چی دیم کار کسب گٹا وٹا محنت مزدوری کئی لکس پیدا کئی کر قربان دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زبان سناشنا فیصلی دی سعجیب خبری دی اوہو بیا مجبور شمچوئم بی ابی و امی ناطق فی لفظی بی ابی و امی ناطق فی لفظی ثمن تباع به القلوب وتشترى زمان مور پلار دی داغا ہستے دن نطق نظارو قربان شاہ دچا دخلی مبارکی ناراوتلی الفاظ دور قیمتی دولت خزانہ دا چپدی باندی دزلونو سوداگانی کیگی ساجیبی عجیبی ملغلری سناشنا دولت دے سناشنا خزانی دی وے خلقو دا اللہ قرآن چی منینو دا صاحب قرآن زبان بہم منے وَلِمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ قرآن منے زبان دا صاحب قرآن بخامخا منے وے داغیم قدرو کے داغیم درناوے منے دارور ضرور پسر شکایت لراغلے دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناشنا خبر اور تکی استادا خیال دے استادا گمان دے دا زعم دے دا وہم دے چتی گٹی او دے سٹی تو درازی قیدہ ستا مرزوق دے دستا خوری پا تیار خوری نانا لعلک ترزق بیہی لعلک ترزق بیہی تن پوئیگی شاید چی اللہ تعالی ددپ برکت رزق در کئی دستا د رزق فراوانی د دی طالب جان د علم د طلب د محنت برکت بئی داسی ممکنہ دا چی دا د قرآن نو کرو دا د توحید و سنت دائی دا د اللہ د حبیب د سنت و شریعت پاسدار و تابدار چی کم عمل کی داغی برکات ستا کور لرازی ستا دسترخان لرازی ستا کاروبار لرازی اے رونود دی عالمانو د توحید و سنت د نوکرانو قدرو کے والحرمات قصاص وے عزتنا د بدلی دی چاچی دا اللہ پا در کی دا عزت مندو عزت کڑے دے اللہ ورلا لوی عزت ور کڑے دے اور چیچا دے عزت مندو عزت ندے کرے اگی عزت پسی سرگردان آراندہ در پا در گرزی دلی دی خو عزت ندے مندلے روپے مندلی دی جیدادنا مندلی دی لیکن عزت
مقام و کرامت دے انسانیت نشی مندلے اور لوی شکر پر شکرنوں کی دا اللہ پکار دے چی اللہ رب العالمین منگلا دا توحید مسئلہ را کڑے دا اللہ دا وحدانیت خبر دا ہاں دا لوی نعمت دے مخلوق دا مخلوق پا دربا دے سجدے کئی مخلوق دا مخلوق دا درن توافنا کئی نن دا زیارت دا سپدنو خیرنو من جورانو حالو گو رہے اور دی موحدینو دا خستہ اجتماع گو رہے دا اللہ شکر ادا کے دا اللہ کروڑہا ربہا بی شمار شکرنا ادا کے چی اللہ دا توحید عقیدہ دا اخپل وحدانیت عقیدہ و ایمان و باور را نصیب کرے دے دا احسان عظیم دا رب العالمین دے قرآن کریم کلا کلا انسان ناد شکوی پا انداز گلی پا انداز دا مطالبہ کی چیا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا 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 بل تكذبون بالدين داد نا شکر صفت ولی پیدا شا کلا بل تکذبون بالدین وے خلقو در رب کریم نولی غافل شوئے صلا غافل شوئے چا غافل کڑے چا نا شکر کڑے چا تاسود اللہ نباغیان کڑے چا دا اللہ دا قانون نوارو لے دا اللہ دا بندگے نوارو لے ما غرک بربک الکریم کریم غزات توئی چی دا بدو پا بدلکی ہم خان بندئی تو طول رز دا اللہ پا نافرمانے کی تیرکی اور چیش پیس تڑستو مانا پا گناہن اخپلی بیستری لراشی زمان اللہ مہربان اللہ خوب تو حکم کی زما بندہ ستڑے دے راحت ورل پکار دے جعلنا نومکم سباتا دانا دخو منزونا قضا کری دی دخو کاروبار کی دروغ ویلی دی دخو خیانت کرے دے غیبت کرے دے نافرمانی کرے دا نانا ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها اے خلقو کد اللہ نعمتنا شمار الغوالے دے شمار کول غوالے داتاسو زان سرا پیدراک کی راوستل غوالے نو لا تحسوها تاسو دا نشے شمارلے نشے جمع کولے بے انتہا بے حسابا بے شمارا بے سیارا نعمتنا دا اللہ رب العالمین دی اور بھی استاسو گناہنا و نافرمانے و ناشکرے ہم بے انتہا دی یہ کہاں کا انصاف ہے جس ذات کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں اس ذات کے خلاف میں بھی تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ما قدر اللہ حق قدرہ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز دے خلقو خدا اللہ تعظیم انکو حق تعظیم خوبیا وورے اللہ زور ور دے اور غالب دے دیو یو نعمت تپوس در نکئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تاسو پوئی گئے شپوئی گئے مولی صاحب خوغا جو لے کر پنجاب والا مولانا صاحب مفتی صاحب خودتے جی خبر ہو کے
زدر تدانیم چی تاسی مقیدہ سخوان کی چی زیم کوم و تیم کے خوان خدا کی چی زی کوم و تی واور شخوان دا کی کنا چی زی کوم و تیم کے دا سخوان کی نا چی زی کوم تی واورا دانیم چی ترا تا چری ہوا خودم رویم زما پا خبرو پوئی گئے لہجہ کی و فرقی خوی زمانگا دا دا جب و فرق دا وطن فرق اس معنی نلری زمان ظلون یو شان دی زمان عقیدہ یو شانتی دا زمان نظریہ یو شانتی دا زمان مشن مرام کاز لوگو منشور دستور یو شانتی دے دا دا جب لگ لگ فرقونا دا دا علاقی او دا وطن فاصلی او لریوالی اس معنی نلری زب بالکل دا نماسوسو ما چیز پا کوئٹا کی ناستی ما دا ناشنا خلق دی او دی تز ناشنائی ما دی ما نپی جنی زدی نپی جنم خو ما او دی اللہ پی جنم تک شو دا سی کر منگا اللہ تڑلیو پا حبل اللہ باندی اللہ تڑلیو پا حبل اللہ باندی من یو انما الاخوت و اخوت فی الدین من یو سلمان دا فارس نراغلے دے ابو ہریرہ دا یمن نراغلے دے بلال دا حبشو نراغلے دے صحیب دا روم نراغلے دے اے رونا رونا یو سیو رونا رونا یو خپل پردی شول پردی خپل شول پا لا الہ الا اللہ ہو جائے گا بھئی ابھی تو بیان کافی باقی ہے وہ بشی کل راروانی تاس اردو علاؤں زمان پا پختو با پوئے گئے بلوچ مرگری پوئی گی سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے کچھ نہ کچھ تو آ رہی ہے میں نے یہ بات کہی ہماری زبان لسان کا فرق علاقائی فرق ہماری قوم اور نسب کا فرق یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہم ایک ہیں ایک الہ کو ماننے والے حبل اللہ کے ذریعے ایک دوسرے کے بھائی بننے والے سمجھ میں آ رہی اس آیت میں سوچ کر رہا تھا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها گرانا شوق ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها دا نعمت چیشی تو ہوئی اللہ رب العزت انسانان بیداری اے بیدارش ہے کچرتا آغا منعم محسن بے شمار نعمتون در کون کے یورز امتحان راولی تکلیف راولی نا شکر نشے ولی تعدو نعمت اللہ لا تحصوها دا سخت خود شمیر دی راحت شمیرل شے غمون خود شمیر بھی خوشحالے شمیرلی شے تاوان خود عیسابی گٹ شمارلی شے اگر دومر احسانون کون کے امتحان راولی ولی نا شکر کیے گئے ما سوچ کو نعمت چی دارت نعمت ستوئی بھئی نعمت ستوئی مال دولت نہ بھئی نا اصل نعمت مال دولت نہ دے قارون سرو نعمت اقتدار عہدہ حکومت وزارت حامان وزیر دے فرعون بادشاہ دے نمرود بادشاہ دے دا نعمت دے نعمت ستوئی صحت تندرستی طاقت قوت اے ڈیرو زوانانو لزوانی زحمت دے دا اللہ نا فرمانے کی زوانی تیرئی دا نعمت نشائی جواب بور کئی زحمت شا جیداد کوٹا بنگلہ گاڑے کاروبار نعمت ستوئی یو انتشار دے یو لوی سوچ دے او زمادہ سے دماغ دی کلے او ٹکے پدی کی کینی بیا دے پسی لگے دلیں بیا پش خوب کی ہم آغا خبری دی ادشم دی آیت کی میں سوچ کو نعمت ستوئی سوچ میں کو خوب کیوں دا خبری دی اللہ انشراح صدر اس مولانا آیتونوی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی دنیا پر نعمتونو کی لوی نعمت انشراح صدر دے و عذابونو کی لوی عذاب قسوت القلب دے دزل سخوال
اللہ سینہ پرانستلا دس دلیل و حجت نہ دیکھا خطا کی دے شما او چی خطا امن علماء باندے لازم آدھا چی اصلاح کی حقیقی نعمت اصل نعمت دائمی نعمت ستویلی کی زچی گورما قرآن ہوئی مال نعمت دے سیدہ ما ينفع الناس دے کنا دریاب کی کشتے روانہ دا ما ينفع الناس دے اولاد نعمت دے خلیل پہ شکر ادا کی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب نعمت دے دغ قرآن وی انما اموالکم و اولادکم فتنہ دا قرآن سوئی دا خو فتنہ دا اس نعمت سنگش چی فتنہ دا نعمت سنگش بس اللہ رب العزت انشراح صدر کو استازام لدی اللہ دیر اجر ورکی چی منگتے قرآن لاس کرا کر راغ دایت را تودری دا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و دا رز نن رز دا سات ما پورا کا مکمل کا تاسولا دین خپلا ستاسو دین میں تاسولا پورا کا اور خپل نعمتنا میں پتاسو تام کڑل مانا پورا دین اور دا پورا دین پورا تابداری دا نعمت دا اللہ دے دیتا ہدایت ہوئی دیتا سوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پورا شا دین پورا شا نعمت دا اللہ اس دا پورا نعمت دا حاصل اور دا پارا دا پورا دین پورا تابداری با پکاروینو ہادا ہودن ددی پورا دین بنیاد پورا کتاب اللہ پورا کلام اللہ دے اصل نعمت ہدایت دے اصل نعمت ہدایت دے چی ہدایت وینو دولتم نعمت دے عبد الرحمن ابن عوف سر دے حضرت عثمان ابن عفان سر دے ہدایت وی نو بادشاہتم نعمت دے ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول دے عمر ابن الخطاب امیر المومنین دے ہدایت وی زوانی سے اتم نعمت دے زکدا زوان چی زوانی تو بند گئے دا اللہ کی تیرئی صدا دا قیامت پورز دا اللہ دا عرش لاندی بورتزائے ملاوی گی صحتم نعمت دے معلوم نعمت دے اقتدار و حکومت و عہدہم نعمت دے خیج دادنا خست گاڑی کلی زندگی دا ہم نعمت دے چکل ہدایت وی وی دا خی خبری وی تلگو گورا دا داسی لارا دا ہدایت یو داسی دولت دے داسی قیمتی خزانہ دا چی دی لارا کے خوخ و خدی بدہم دا اللہ نعمت دے راحت خراحت دا سختن دا اللہ نعمت دے آجی خلیل دا اللہ پلمبو دور کی پروت دے پبلوس کروٹو ناس دے اور دا جنت نمیوی رالی دا اللہ نعمت دے بلال پا گرمو شگو پروت دے بس دا اللہ نعمت دے چوی احد اللہ احد دا اللہ نعمت دے زکا چکلا ہدایت وی نو راحتا خراحتا دا سختم نعمت دے
خوشحالی خو خوشحالی دا، غم ہم نعمت دے، مڑخ خو مڑخ دے، لگا ہم نعمت دے، صحت خو صحت دے، بیماری ہم نعمت دے. کنزلی مکہ وے تبیتا ولی پدی گناہو نہ رجیگی، سورلوی نعمت دے، دار چانا رجیگی دو موحدین رجیگی. تا خیال دے سورلوی نعمت دے، راحت خراحت دا صح اصل سے شے دے، اصل نعمت ہدایت دے، چھے ہدایت وی بس جواندم نعمت دے، مرگم تحفت المومن دے. چھے ہدایت وی بیا خو ہر سے نعمت دے کنا. اے ہدایت ستوئی ہاذا ہدن دادے دادے، گل ساری قرآن دیے، گل یہ آپ کے لیے، گل ساری قرآن دیے. جو اس سے جڑ گیا وہ اڑ گیا، جو پھر گیا وہ گر گیا، کیونکہ گل ساری قرآن دی. نعمت حقیقی نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت تو کتاب ہدایت ہے قرآن. ھذا ھدن ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی. اللہ نے آدم علیہ السلام پر بھی وہی نازل فرمائی تھی، لیکن الہدا نہیں، وہ ہدن تھی. اما یاتینکم منی ہدن. جتنے انبیاء کرام پر وہی نازل فرمائی وہ ہدن تھی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی تو فیہ ہدن، سورہ بنی اسرائیل میں ہدن. ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی ہدن، لیکن جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں فرمایا، ان کی وحی کے بارے میں فرمایا، اتممت علیکم نعمتی نو ارسل رسولہ بالہدی الہدی. وہ وہی جس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، چلتے چلتے عروج اور ترقی کے منازل طے کرتا رہا حتیٰ کہ امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا. جو وحی محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمائی اسے الہدا کا لقب دیا. ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین. یہ الہدا حقیقی نعمت ہے. جب ہدایت ہے تو صحت اور جوانی بھی نعمت ہے، مال اور دولت بھی نعمت ہے. جب ہدایت ہے اقتدار اور حکومت بھی نعمت ہے. اب جب نعمت معلوم ہو گئی، حقیقی نعمت کامل نعمت ہدایت ہے، اور قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے. اب اس کا شکر ادا کرنا موحدین پہ لازم ہے، جس کا عقیدہ بھی قرآنی، جس کی تنظیم کا منشور بھی قرآنی، جس کا نظریہ بھی قرآنی، جس جماعت کا مشن کاز، جس جماعت کی اراکین کی پہچان اللہ کا قرآن ہے. سفر تھا چترال کے آخری سرے بدخشان کی باؤنڈری پر، گرم چشمے کا علاقہ ہے. وہ سارے کا سارا گاؤں آغا خانی اسماعیلیوں کا ہے. اس میں ایک مسجد تھی مسلمانوں کی اس زمانے میں. میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا. نماز کے بعد میں نے ساتھیوں سے خواہش کا اظہار کیا، مجھے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. ساتھیوں نے انتظام کیا، مولانا صاحب تشریف لائے. میں نے ان سے پوچھا، میرے دل میں اطمینان کی ایک کرن روشن ہوئی کہ اس کفر کے درمیان اللہ نے اسلام کے ایک مرکز کو آباد کیا ہوا ہے،
آپ اسلام کے دفاع کے لیے کفر کی سرکوبی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اپنی کارگزاری سامنے رکھی، بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہوں، قاعدہ پڑھاتا ہوں، حفظ کی کلاس بھی موجود ہے، تجوید کی کلاس بھی موجود ہے، یہاں تعلیم کا انتظام بھی ہوتا ہے، یہاں ہم دوسرے شعبہ جات میں بھی محنت کر رہے ہیں۔ میں بے ساختہ ہو کے بولا، حضرت قرآن کا درس کہاں ہوتا ہے؟ قرآن کا درس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس مولانا صاحب سے میں نے پہلے تعارف کیا کہ میں پشاور سے آیا ہوں، فلاں مدرسے سے فارغ ہوں، فلاں شیخ الحدیث سے میں نے حدیث پڑھی ہے، لیکن میں نے ان کے سامنے اشاعت التوحید و سنہ کا نام نہیں لیا، اپنے مشائخ کا نام نہیں لیا، حتیٰ کہ قرآن کے درس کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا قرآن 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 کہاں ہے؟ آپ کی محنت میں درس قرآن کہاں ہے؟ مولانا فرمانے لگے جذبات کے سیلاب میں بہنے لگے اور فرمانے لگے آپ اشاعت التوحید و سنہ والے بہت متشددین ہو۔ میں نے کہا حضرت آپ کو کس نے کہا کہ میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے؟ یہ قرآن کے دروس کی بات یہی کرتے ہیں نا۔ ساتھیوں سے میں نے کہا کہہ دو الحمدللہ 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 الجمیل۔ اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو نے میری پہچان اپنا قرآن بنایا، لوگ مجھے قرآن کے نام سے جانتے ہیں، فلان مولانا صاحب سیف اللہ، مولانا عبدالسلام، مولانا عنایت اللہ، مولانا محمد طیب، سارے بلوچستان کا دورہ کرتے ہیں، ایک ایک مدرسے میں حاضری دیتے ہیں، معتمین حضرات سے التجا کرتے ہیں، اپنے مدرسے میں دوسرے فنون کے ساتھ ساتھ قرآن کا درس بھی کیا کیجئے۔ کیا ملا ان کو؟ ووٹ یا نوٹ؟ نہیں بھائی نہیں، یہ عشاق قرآن، خدام قرآن، رجوع الی القرآن کی تحریک کے پاسبان، یہ گلی گلی کوچے کوچے پھرتے ہیں اللہ کے قرآن کے لیے، دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ یہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ لوگ اللہ کے قرآن کی نوکری کرنے والے، گلی کوچوں میں صحراؤں میں پھرنے والے، قرآن کے حق کے لیے، کیوں؟ یہی ایک دعوت ہے۔ او لوگوں، ساری گل قرآن دیے، ساری گل پشتانہ ہوئی، خبر اٹولا دا قرآن دا، پشتو کیوں اور ہے؟ خبر اٹولا دا قرآن دا، خبر اٹولا دا قرآن دا، گل تو ساری قرآن دیے، جو اس سے جڑ گیا وہ اڑ گیا، جو پھر گیا وہ گر گیا، خیٹو پوری کانی تڑلی دی، چرتا رسیدلی دی۔ خبر دسوا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک نوجوان گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں، آنسوؤں کے موتی رخسار پہ چمکنے لگے۔ صحابہ محمد بے چین ہو کر پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب کیوں رو رہے ہیں، آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ سچلو شد اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جوان نے مجھے رلا دیا، یہ مصعب ابن عمیر ہے، یہ مصعب ابن عمیر ہے، اس نے مجھے رلا دیا۔ یہ وہ مصعب ہے جسے باپ نہایت ناز نخروں میں پالا کرتا تھا، اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر
گواہی کی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ ایمان کی دولت کو اپنے دل میں سمیٹ کر جب گھر گیا تو اس کا چچا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اما صاحب میں نے سنا ہے تو اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں رکھ کے آیا ہے, اپنے خداؤں کی خدائی سے انکار کر کے آیا ہے, اپنے باپ دادا اور چچاؤں کو مشرک بنا کے آیا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی بھی حاجت روا نہیں, کوئی بھی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, بیماریاں دور کرنے والا نہیں, برکتیں دینے والا نہیں, بچے دینے والا نہیں, بیڑے پار لگانے والا نہیں. اللہ کے سوا کوئی بھی علام الغیوب نہیں, کوئی بھی ہر جگہ موجود نہیں, کوئی بھی حی لا یموت نہیں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو جناب ہمارے لات بابا, منات صاحب, ہمارے عزا, ہمارے حبل کا کیا ہوگا؟ یہ بات اگر سچ ہے تو پھر ہم مشرکوں کے گھر سے نکل جا. مصعب ابن عمیر گھر سے نکلنے لگے, جب دروازے تک پہنچے تو چچا نے آواز دی اے بیٹا میرے بھتیجے ذرا کھڑے ہو جاؤ. جا رہے ہو اس لیے کہ محمد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہے ہو, ہاتھ دے رہے ہو, اپنے خداؤں کی خدائی سے انکار کر رہے ہو. اگر جا رہے ہو تو تمہارے تن پہ یہ قیمتی جامہ, یہ قیمتی لباس, یہ قیمتی جوڑا تو رکھ کے جاؤ. یہ بھی تو تمہارے باپ نے تمہارے لیے آرڈر پہ شام سے منگوائے ہیں. مصعب ابن عمیر ایک وقت میں 200 درہموں کا جوڑا پہنتے تھے اور آرڈر پہ اس کے والد اس کے لیے شام سے منگوایا کرتے تھے. یہ جوڑا قیمتی, یہ لباس قیمتی کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ بھی تو تمہارے مشرک باپ نے تمہارے لیے شام سے منگوایا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے تن کے لباس کو اتار کے ایک پھٹے ہوئے ٹاٹ سے اپنے بدن کی عورت کو چھپایا اور لباس وہاں رکھ کے چل دیے. اپنی والدہ کے پاس آئے, ماں نے کہا مصعب تو پاگل ہو گیا ہے, تیرا کپڑا لباس کہاں گیا؟ ماں سے کہنے لگا اماں ابھی تو عقل ملی ہے, ابھی تو سمجھ آئی ہے, ابھی تو محمد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے, اللہ کو جانا ہے, اللہ کو مانا ہے, اللہ کے حق کو جانا اور مانا ہے. ابھی تک تو پاگل پن کی زندگی گزار رہا تھا, عقل تو ابھی آئی ہے ٹھکانے. جا رہا ہوں. چل دیے, دار ارقم میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخلہ لیا. سدا سے اشتچی پو اردو نہ پوئے گی, اردو نہ پوئے جائے. ہاں زما رونا دا بول دک نمرا گئی دی کر ٹول پوئی گئے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں آئے, قرآن نازل ہو رہا تھا. مصعب ابن عمیر قرآن کے نزول کے زمانے میں قرآن کے طالب علم بنے, جو نازل ہوتا تھا اسے یاد کرتے تھے, جو نازل ہوتا تھا اسے یاد کرتے تھے. مدینہ منورے سے وفد آیا, سیرت کی کتابوں میں عقبہ اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے. چند افراد تھے, انہوں نے بیعت ایمان کی اور پھر مطالبہ کیا, سنو آج کے فتنوں کے دور کے مسلمانوں, سنو اس دور کے مسلمانوں اور ایمان والوں کی حالت سنو, بگوش ہوش سنو. زڑپو گو اور چی کلمے ویلا اس قرآن, کلمے ویلا سو اس قرآن زکا چی ایمان نم دے دو قرآن, داغ زمانی دی ایمان نم سو قرآن. اس کو زمانہ بدل شوا, خلق بدل شو,
ایمانونه بدل شول د ایمان کتابونه بدل شول کا خیال دے عرصہ بدل شل ولی سے ویلی دی تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے عرصہ بدل شل دی ایمان کتاب سود صحابوں دی ایمان وہ جب کلمہ ایمان پڑھتے تھے بیعت ایمان کرتے تھے تو ان کے دلوں میں قرآن کو سیکھنے کی تڑپ اٹھتی تھی اے اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دیا ایمان کی تفصیلات کے لیے قرآن سکھانے کا انتظام کیجئے رسول اللہ نے فرمایا المقری مصعب ابن عمیر آپ کے ساتھ جائے گا المقری مصعب ابن عمیر آپ کے ساتھ جائے گا یہ آپ کو قرآن سکھائے گا ایمان سکھائے گا یہ پھٹی ہوئی چادر میں اپنے بدن کو چھپائے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ٹاٹ نما چادر میں اور وہاں 1 سال قرآن کا درس کیا کتنا 1 سال کی محنت کے بعد مصعب ابن عمیر 75 لوگوں کو ساتھ مکہ مکرمہ لے کے آئے انزاویہ کا سانی راوستہ اوغید رسول اللہ پلاس کے لاس کے خون کلمہ ویلا عبید ہجرت دعوت ورکا او دق سبب د ہجرت گرزیدلے دے مدینہ منوری تھا سیدہ دا سکا دا قبع ثانیہ دا یہ مصعب ابن عمیر احد میں اللہ کے حبیب کے دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے اب سنو بی ابی و امی ناطق فی لفظہ سمن تباع بہ القلوب و تشترى بڑے بڑے لوگ میدان احد میں شہید پڑے ہیں ٹکڑے ٹکڑے 11 ٹکڑے سید الشہداء حمزہ کے ہیں اسد اللہ و اسد رسولہ الغالب 11 ٹکڑے امیر حمزہ کے پڑے ہیں ابو دجانہ سماک ابن خراشہ جیسے صحابی بہت بہادر تھے اللہ کے حبیب نے اپنی تلوار ان کے ہاتھ میں دی تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں انس ابن نضر یہ تو قیمہ احد کی پہاڑی کے دامن میں پڑے ہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا بہن نے انگلی میں ایک نشان سے پہچانا انگلی کے نشان سے کچھ اوپر 80 ضربیں لگی تھی تلوار اور نیزے اور تیروں کی وہ تو جاننے پہچاننے کے نہیں رہے تھے یہ بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں میدان احد میں امام الانبیاء نے ایک فیصلہ کیا دیکھو تم لوگ ان شہدائے احد کے لیے ایک ہی قبر تیار کر لو ایک ہی لحد تیار کر لو ہر ایک کے لیے جدا جدا قبر کی تیاری علیحدہ علیحدہ قبر کی تیاری مشکل ہو جائے گی یو قبر تیار کے بل حدیث کے راضی دو لیو تیار کے یو تیار شیا دو لیو تیار شیا دویمہ فیصلہ دوسرا فیصلہ فرمایا شہداء سے ان کے کپڑے نہیں اتارنا ان کو کفن نہیں پہنانا اسی پھٹے اور خون آلودہ کپڑوں میں انہیں دفن کرنا ہے میرے یہ غیرتی وفادار جان نثار رفقا قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے زخم تازہ ہوں گے خون بہ رہا ہوگا مشک و عنبر کی خوشبوئیں میدان محشر میں پھیلیں گی اللہ کے در میں اسی حال میں پیش ہوں گے ان کے کپڑے نہ اتارو انہیں کفن نہ پہناؤ خون آلودہ کپڑوں میں انہیں دفن کر دو لیکن دیکھو سب سے پہلے لحد میں قبلے کی طرف اس کو رکھنا ہے جسے قرآن سب سے اچھا آتا تھا خبر اٹولا حمزہ نہ دے یاد کرے گلت ساری قرآن دیے جو اس سے جڑ گیا وہ اڑ گیا حمزہ کا نام نہیں لیا سماک ابن خراشہ کا نام نہیں لیا ابو دجانہ کا دوسرے صحابی کا نام نہیں لیا دیکھو جسے قرآن اچھا آتا تھا زیادہ آتا تھا اسے پہلے اٹھانا کیونکہ دنیا میں بھی یہ آگے ہے فَلْيُؤَمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ قبر میں بھی یہ آگے ہے قیامت کے دن جنت میں بھی یہ آگے ہوں گے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ہر کسی کا اپنا درجہ ان کے لیے تو درجات ہیں درجہ نہیں یہ آگے ہے بھئی آگے ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے
صحابہ تلاش کرنے لگے، چلتے چلتے مصعب ابن عمیر کے لاشے تک پہنچے۔ مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر صحابہ سمجھ گئے حق تو اسی کا ہے، کیونکہ یہ المقری ہے۔ جب اسے اٹھایا اور قبر میں قبلے کی طرف سب سے پہلے رکھا تو اللہ کے نبی کا دوسرا حکم نامہ یاد آیا کہ اس کو تو کفن نہیں پہنانا، اسے تو اپنی چادر میں دفنانا ہے۔ وہ چادر پھٹی پرانی تھی، اس پہ خون لگا تھا، وہ اتنی کم تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر نہیں چھپتا۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس، کیونکہ مبتدعین نہیں ہیں، متبعین ہیں۔ کیا ہے؟ صحابہ ہمارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں۔ صحابہ مبتدعین نہیں تھے، متبعین تھے، اسی لیے ہم دعوے دار ہیں، حق بجانب ہیں۔ صحابہ ہمارے ہیں، ہم صحابہ کرام کے ہیں۔ صحابہ کرام آئے، اے اللہ کے نبی آپ کا حکم تھا کفن نہیں پہنانا۔ مصعب ابن عمیر کے پاس تو اتنی ہی چادر ہے کہ اس کا بدن پورا نہیں ڈھپتا، نہیں چھپتا اس چادر میں، اب کیا کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کے سر کو چادر سے ڈھانپ لو اور اس کے پاؤں پہ خشک گھاس ڈال دو۔ کل قیامت کے دن یہ مصعب ابن عمیر اس حال میں اٹھے گا کہ یہ پھٹی پرانی خون آلودہ آدھی سی چادر اس کے تن پہ ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا لے کے آئے؟ اللہ تیرے قرآن پہ جان جہان قربان کرنے والے تو بہت ہیں، جان اور جہان قربان کرنے والے تو بہت ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں، لیکن میں وہ مصعب ابن عمیر ہوں جس نے اپنے تن کے لباس کو بھی لا الہ الا اللہ پہ قربان کیا تھا۔ گل ساری قرآن دیے، کپڑا بھی پورا نہیں، جیب میں بھی کچھ نہیں، بنگلہ گاڑی گھر بھی نہیں، تجارت بھی نہیں، ساری زندگی قرآن سیکھتے سکھاتے گزاری۔ چلے گئے تو کہاں چلے گئے؟ سب سے آگے، سب سے آگے۔ مصعب ابن عمیر کو اٹھایا، او ہو شکر ادا کرو بھائی، شکر ادا کر۔ اللہ بنگلہ عقیدہ قرآنی را کڑے دا، جماعت قرآنی را کڑے دے، نظریہ قرآنی را کڑے دا، فکر قرآنی را کڑے دے، مرگری قرآن خادمان را کڑے دا، عالمان دا معمولی خلق نے دی گوئے۔ شکر بسنگ ادا کو دا خو یو ٹکیو دا اللہ نعمت ستوئی، ہدایت توئی، ہدایت ستوئی ہادا ہدن، دا یو ٹکیش اس دا نعمت شکر ادا کو روارم۔ زمان شیخ دا ویسا رحمہ اللہ دا جنید بغدادی قول بذکر کا، ایوہ فرمائے چی جنید بغدادی ہوئی شکر یاللہ ترا ماہو شریکن فی نعمہ، اللہ سرا اللہ پہ نعمتنوں کی سوک شریکی صدار برخدار جوڑنے کی بس دا شکر دے، توحید منل اللہ یکتا یگانا یو یوازی منل، دغی شکر دے مشرک نا شکر دے، موحد شکر گزار دے، دا خود بند خبری رازے چید بندگانو دا رب خبر اور قرآن چغکڑا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون، آیا بغیر دا اللہ نا دو بلچا بندگیو کمزو جاہلانو، زدخ پل زینب دوخ کو سوداگیریو کمو جاہلانو، دا دی لا الہ الا اللہ دا بیان پا جرم، زما زینب خو دیر جڑولی شویدہ، دیر زیرولی شویدہ، دیر کڑولی شویدہ، نو افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون،
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. شرک ډیر خطرناک ایٹم بم دے. انبیاء بلکی دی امام الانبیاء عمل مرتن نٹھنگی گی دبل چا بس عملی. او موحیدینو پدی عقیدت توحید دا اللہ شکر گزارش ہے. بل شکر سے بل اللہ فعبد، بل سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در کو اپنا لو، سب کو چھوڑ کر ایک رب سے جوڑ لو. وتبتل الیہ تبتیلا، بل اللہ فعبد، بلکہ دا نور درونا اسی درونوی دی باندی در پدر کی گما. اعلانو کا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بل اللہ فعبد، دیو اللہ بندگی کوا، دیو اللہ پہ در سر ٹیٹی کوا، دیو اللہ نغخت کوا، دیو اللہ پہ نمباندی منخت کوا. بل اللہ فعبد، دقی شکر دینو وکم من الشاکرین. نعم المجیء جاء. اقول قولی هذا استغفر اللہ لي ولکم. ہم نشی مسلم ہوں میں توحید کا حامل ہوں میں، ہم نشی مسلم ہوں میں توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر ازل سے شاہد و عادل ہوں میں. جزاک اللہ و احسن الجزاء الخیر. اے تھے حضرت مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب جو آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی. ملګری ټول کښېنئ. انشاءالله د آخري بیان د شیخ صاحب دی. د بیان وروسته بیا انشاءالله لمونځ کوو. بیا کم ملګري چې په پنډال کې ناست یا د بنې د هغو ټولو دپاره د ډوډۍ انتظامات شوي دي. کم چې زموږ د انتظامیه ملګري دي او کم چې د پولیس انتظامیه ده د هغه ډوډۍ هم دلې ده. ملګري مه ولاړېږئ، کوشش وکړئ آخري بیان ښه په غور سره واورئ. انتظار کی گھڑیاں ختم. ابھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں امیر محترم، قائد محترم، پاسبان مساجد و مدارس